علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کے حوالے سے مضمون چل رہا ہے۔ سن 5 ہجری کو غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، یہ غزوہ پیش آیا۔ آج انشاءاللہ اس غزوے سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق سن 4 ہجری میں ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہ رائے ہے، اور اکثر علماء سیر، علماء تاریخ وہ یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اور غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور جماعتوں کو، گروپس کو کہا جاتا ہے۔ تو مختلف قبائل کے لوگ مسلمانوں کے خلاف جمع ہوئے تھے اور انہوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ احزاب، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ احزاب کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو سورہ احزاب کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ ہجرت کا 5واں سال تھا۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اور اسے غزوہ خندق کہتے ہیں۔ تو مدینے میں بہت سے قبائل آباد تھے، یہود کے قبائل، جن میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر آپ سے یہ عرض کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ بنو نذیر نے جب معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکال دیا، اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوشش کی تھی۔ یہ جو بنو نذیر تھا، اس کا سردار حیی بن اخطب، یہ ایک وفد لے کر 20 آدمی کا وفد لے کر مکہ گیا، اور مشرکین مکہ کو اس نے ابھارا مسلمانوں کے خلاف، ہم متحد ہو کر یک بار حملہ کر دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی تیار ہو گئے، یہاں تک کہ مشرکین نے ان سے یہ کہا، یہ تو یہود تھے اور یہود اہل کتاب ہے، اور یہ مشرک ہے، بت پرست ہے، تو بت پرستی تو نہ مسلمانوں کی یہاں ہے نہ اہل کتاب کی یہاں ہے۔ تو انہوں نے بنو نذیر سے، اس وفد سے کہا کہ ہمارا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے، وہ اس مذہب کی وجہ سے ہے کہ ہم ان بتوں کو پوجتے ہیں اور وہ اس کے قائل نہیں ہے، اس کے خلاف ہے، ہماری دشمنی اس وجہ سے ہے۔
تو تم ہمارے مذہب کو کیسا سمجھتے ہو؟ تمہارے نزدیک کیا اسلام بہتر ہے یا ہمارا مذہب بہتر ہے؟ وہ باوجود ہے کہ بنو نذیر اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کا مذہب غلط ہے، بت پرست ہے، لیکن اسلام دشمنی میں انہوں نے مشرکین سے کہا کہ نہیں، تمہارا مذہب زیادہ بہتر ہے۔ پھر مشرکین کے 50 آدمی اور ان کے 20 آدمی بیت اللہ گئے، بیت اللہ کی دیواروں سے اپنے سینے لگا کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف متحدہ یہ پلاننگ کی، اور وہاں یہ وعدہ کیا کہ ہمارا اگر ایک آدمی بھی باقی رہا تو ہم آخر دم تک مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہاں سے فارغ ہو کر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، وہاں گئے اور ان کے سردار سے ملے، ان کو مسلمانوں کے خلاف اپنے ساتھ جمع کیا۔ بنو قریظہ جو قبیلہ تھا یہ مدینے میں آباد تھا، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا۔ یہ حیی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، یہ بنو قریظہ گیا تو بنو قریظہ کے سردار نے، جو اس کا قلعہ تھا، اس نے دروازہ بند کر لیا، کہا ہم تمہارے ساتھ شامل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہے۔ لیکن یہ کھڑا رہا اور ایسی باتیں ان سے کی، ایسی باتیں کی کہ ان کو بھی اپنے باتوں میں پھنسا لیا اور انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور یہ آپ یوں سمجھیے کہ عرب لینڈ، اس وقت عرب لینڈ میں جتنے قبائل تھے، یہ بڑے بڑے سارے قبائل متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف یہ سب جمع ہو گئے اور انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا۔ یہ بعض حضرات فرماتے ہیں 10,000 کی تعداد میں تھے، بعض کہتے ہیں 15,000، اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 3,000 تھی۔ یہ 15,000 کا لشکر مدینے پر حملہ آور ہوا، اور جب یہ نکلا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، پہلا جملہ اور پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ صحابہ کو جمع کیا، کہا اس طرح اطلاع ملی ہے، یہ لشکر آ رہا ہے، 15,000 کا لشکر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا کام مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی ہے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، عرب نہیں تھے، اور مسلمان ہوئے، مدینے میں رہتے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب اس طرح دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو ہمارے یہاں جنگ کرنے کی ایک صورت یہ اختیار کی جاتی ہے کہ ہم خندق کھودتے ہیں، لہذا ہمیں مدینے کے باہر ایک خندق کھودنی چاہیے تاکہ یہ دشمن خندق کے اس پار نہ آ سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کا یہ مشورہ قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنائی، اور ایک خط، خود آپ نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ مدینے سے باہر یہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، یہاں پر یہ خندق کھودی جائے۔ یہ تقریباً 3.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، اور ہر 40 گز پر 10 صحابہ کو کام پر لگایا گیا۔ 3.5 میل لمبی خندق، اور گہری کتنی تھی تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 گز گہری تھی اندر، تاکہ دشمن دوسری طرف آ نہ سکے۔ یہ خندق کھودنا شروع کی، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں۔ کتنے دن میں خندق کھودی؟ 6 دن کے اندر، 6 دن کے اندر خندق کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہے، اور آپ ان کے ساتھ مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، اور صحابہ اکرام اس حالت میں ہے، حالت جنگ میں ہے، کھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بھوک کی حالت کے اندر ہے۔
اسلام کے لیے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہم اور آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے ان باتوں کو کہ وہ عظیم ہستیاں اسلام کے خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے، آپ نے صحابہ کی جماعتیں بنائی، ایک جماعت مہاجرین کی بنائی، ایک جماعت انصار کی بنائی۔ غزوہ خندق میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا گیا، خندق کھودی جا رہی ہے، 3.5 میل لمبی خندق، آپ نے 2 جماعتیں بنائی، ایک جماعت مہاجرین کی، ایک انصار کی، دونوں بھائی بھائی ہے، آپ نے مواخات قائم فرمائی تھی ان میں، لیکن جنگی انتظامات کی وجہ سے ان کے گروپ بنائے گئے۔ جیسے جنگ کے اندر جو کمانڈر ہوتا ہے وہ اپنے فوج کے، اپنے سپاہیوں کے گروپس بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر کی وجہ سے یہ 2 بڑے گروپ بنا دیے، ایک گروپ مہاجرین کا، ایک انصار کا، اور مہاجرین کو جو جھنڈا دیا زید بن حارثہ کو دیا، اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد کو دیا۔ اب یہ 2 گروپ بن گئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ درمیان میں ہے، نہ اس گروپ میں نہ اس گروپ میں، اس لیے کہ مشورہ تو انہوں نے دیا تھا اور طریقہ کار وہ بتا رہے ہیں خندق کیسے کھودی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، دونوں گروپس ایک طرف ہے، مہاجرین چاہتے ہیں سلمان ہمارے گروپ میں آ جائے، انصار چاہتے ہیں سلمان ہمارے گروپ میں آ جائے، اس لیے کہ سلمان نے ہی تو مشورہ دیا ہے، ان کے مشورے سے خندق کھودی جا رہی ہے۔ مہاجرین کی خواہش ہے سلمان ہمارے یہاں آ جائے، اور انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے یہاں آ جائے، یہ بحث چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ہر ایک گروپ خواہش کر رہا ہے سلمان ہمارے یہاں آ جائے، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور آج 1400 سال کے بعد 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، وہ جملہ آج بھی روایات میں موجود ہے۔ آپ نے دونوں گروپوں سے فرمایا سلمان نہ تمہارے گروپ میں نہ اس کے گروپ میں، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، ہمارے اہل بیت میں شامل ہے۔ کیسے لوگ تھے! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے اپنے صحابہ سے، یہ عظیم مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ ابھی موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی پھر سیرت طیبہ بیان کروں گا، ان کی جو لائف تھی، ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ کیا تھی۔ خندق کھود رہے ہیں بھوک کی حالت میں، صحابہ فرماتے 3 دن ایسے گزرے کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا 1 صاع جو ہے، جو 1 صاع 3.5 سیر، ایک بکری کا بچہ ہے، کہا بس اس سے آٹا بناؤ، روٹیاں پکاؤ، بکری کے بچے سے سالن پکاؤ، اور میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا لوگ بہت ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1-2 صحابہ ساتھ میں لے آنا، زیادہ نہیں لے آنا، کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ وہ گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ روایات میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اسی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان نمودار ہوئی تھی، اور وہ صحابہ اس کو توڑ نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضربیں لگائی، وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ حضرت جابر نے عرض کی اللہ کے رسول گھر میں کھانا ہے، آپ تشریف لائے، 1-2 صحابی ساتھ میں آ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابہ تھے ان سب سے کہا چلو حضرت جابر کے یہاں کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اب حضرت جابر سوچ رہے ہیں کھانا تو تھوڑا سا ہے، یہ تو پورا لشکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول کھانا تھوڑا سا ہے، آپ نے فرمایا جو پکایا ہے اسے ڈھانپ دو، کھولنا مت۔ آپ خود تشریف لائے، بکری کا سالن ہے، جو کی روٹی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تقسیم فرما رہے ہیں، جو کی روٹی پر بکری کا گوشت دے کر صحابہ کو دے رہے، وہ جتنا لشکر بیٹھا ہوا تھا سب نے کھایا اور کھانا ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اور ان کی یہ قربانیاں، ان کی یہ محبتیں، یہ داستان ایک مسلمان جب سنتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی قربانیاں انہوں نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور کیسی مدد فرمائی، اللہ اکبر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، میری وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر نعمت کی ہے، وہ یاد کرو۔ جب یہ لشکر تم پر چڑھ آیا، اور اتنا بڑا لشکر کہ عرب لینڈ کے سارے قبائل مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک تیز و تند ہوا اور آندھی بھیج کر ان سب کو تتر بتر کر دیا، اور اپنی ایسا لشکر بھیجا جو آسمان سے فرشتے اتارے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف ان کی تدبیر ہے جو اسلام کے مخالف ہے، اور ایک طرف اللہ تعالی کا منصوبہ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ نعیم بن مسعود، یہ قبیلہ بنو غطفان کا ایک شخص تھا، عین اس موقع پر جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی، مسلمان ہو گیا، اور وہ آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، مسلمان ہوا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے قبیلے کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں، خندق کے اس پار موجود ہے، بنو قریظہ جو مدینے والے لوگ تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ایک پلاننگ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اس لیے کہ جب جنگ ہے، دشمن سر پر ہے، پلاننگ تو کرنی پڑتی ہے، جنگ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے تو اس طرح آتی ہے۔ اب وہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گیا، ان کو معلوم نہیں یہ مسلمان ہو گیا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت اس طرح کرتا ہے، اور جا کر بنو قریظہ سے کہا تم لوگوں کو معلوم ہے میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ کہا جی بالکل آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لوگ مدینے میں رہتے ہو، تمہارا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ ہوا تھا، تم نے توڑ دیا، یہ جو لوگ ہیں یہ تو باہر سے آئے ہیں، خیبر والے ہیں، مکے سے آئے ہیں، یہ اگر واپس چلے جائے، بھاگ جائیں گے، اس کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی سوچنے کی بات ہے، واقعی آپ نے اچھی بات کی ہے۔ کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، جب یہ لشکر تم سے مدد مانگے، یہ مشرکین اور یہ بنو نذیر والے، تو تم ان سے یہ کہنا کہ ہم تمہاری مدد اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم اپنے کچھ سردار ہمارے پاس گروی نہ رکھو، اپنے کچھ سردار ہمارے پاس رکھو، اس کے بعد پھر جب ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں بھائی تم بھاگنے والے لوگ نہیں ہو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا مشورہ ہے تمہارا، ہم ایسے ہی کریں گے۔ یہاں سے اٹھ کر وہ بنو غطفان گیا اپنے قبیلے میں، اور جو باقی قبائل تھے ان کے پاس گیا جو مسلمانوں کے خلاف اس وقت خندق کے اس پار کھڑے ہیں۔ ان سے کہا تم جانتے ہو میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا جی اچھے آدمی ہیں آپ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہا جی آپ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ چھپ کر میٹنگ کی ہے اور بات کی ہے، اور یہ بات کی ہے کہ ہم ان کے کچھ آدمی سردار گروی مانگیں گے، آپ ان کو
قتل کر دینا، اس کے بعد پھر ہم مل کر ان پر حملہ کریں گے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے سردار مانگے تو سردار مت دینا ان کو۔ اب دوسرے دن یہ جو قبائل تھے، مشرکین تھے، انہوں نے بنو قریظہ کے پاس آدمی بھیجا کہ بھائی ضرورت ہے جنگ کی، اپنے آدمی بھیجو جنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اپنے کچھ سردار گروی رکھے تو ہم جنگ میں آئیں گے۔ وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تفریق ڈال دی ان کے اندر، پھوٹ پڑ گئی ان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں اس طرح کمزور کر دیا، ایک دوسرے کے اندر پھوٹ ڈال کر۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیج دی ان پر، طوفانی ہوا آئی، اور ایسی ہوا آئی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی ان کی، جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے۔